نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوثر قرآن اکیڈمی کی جانب سے آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 37۔ ترجمہ: پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگیں، اس لیے زبان سے کچھ نکل نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، جو دلوں کے حال سے بھی خوب واقف ہے اور رحیم و کریم بھی ہے، ان کی اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے جو سورۃ الاعراف میں مذکور ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دے دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں ہیں کہ وہ جملہ جس میں اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے توبہ ممکن ہے، لیکن کیونکہ یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں، اس لیے ان الفاظ میں توبہ کرنے سے قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ یہاں اور ایک بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جیسا کہ پچھلی آیت نمبر 30 سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کا تکوینی مقصد بظاہر یہ ہے کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد اس منزل کے حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہوگا، کیونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز ہی یہ تھا کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی۔ اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزارا جائے۔ پیغمبر کیونکہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ غلطی در حقیقت اجتہادی غلطی تھی، یعنی سوچ کی یہ غلطی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو شیطان کے بہکانے سے ایک خاص وقت تک محدود سمجھ لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کا ہرگز ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم کیونکہ یہ قصور بھی ایک پیغمبر کے شایان شان نہ تھا، اس لیے اسے بعض آیات میں گناہ یا حکم عدولی سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر توبہ کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ ساتھ ہی زیر نظر آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور اس طرح اور عیسائی عقیدہ کی تردید فرما دی گئی۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گنہگار پیدا ہوتا ہے، اور اس مشکل کے حل کے بعد اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے قربان کرنا پڑا تاکہ وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ بن سکے۔ قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اس لیے نہ وہ گناہ باقی رہا نہ اس کے اولاد آدم علیہ السلام کی طرف سے منتقل ہونے کا سوال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون عدل میں ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے سر پر نہیں ڈالا جاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔